بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں عفو اور درگزر کی اہمیت۔ عفو و درگزر انسانی اخلاق و اوصاف میں سے ایک نہایت ہی بلند اور عالی وصف ہے، اور یہ متواضعین اور شرفاء کی صفات میں سے ہے، اور جس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ ماحول میں سنجیدگی اور امن و سکون کے لیے اس وصف کی شدید ضرورت ہے۔ اگر انتقام اور بدلہ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس دنیا کا امن و سکون ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے مقبول اور محبوب بندے کے اوصاف میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہی خوبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبھی بدخواہوں، تکلیف دینے والوں کو سدا معاف فرمایا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور دعوت دین میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مکی دور میں خصوصاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، کیونکہ آپ یعنی اہل مکہ سے نا امید ہو گئے۔ وہاں کی سرداروں نے یعنی طائف کی سرداروں نے دعوت قبول کرنے کی بجائے برا بلا کہا اور لڑکوں کو پیچھے لگایا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس وقت مختلف فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل طائف کی تباہی کی اجازت چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے مسلمان پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ انتہائی اعلیٰ مقام ہے عفو درگزر اور سماحت کا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اسلام لانے سے قبل سخت ترین دشمن اسلام تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ناک اور کان کٹوائے، سینہ چاک کرایا اور دل و جگر کو نکلوا کر کچا چبایا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور بے مثال عفو درگزر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام لانے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کا سینہ چاک کرنے والا وحشی بن حرب تھا، جو ہند کا غلام تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ طائف بھاگ گیا، کیونکہ اہل طائف اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر جب اہل طائف نے بھی اسلام قبول کر دیا تو وحشی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہی، اور جب مجبوراً دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول فرما کر سب کچھ معاف فرما دیا۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی مثال جو سیرت طیبہ سے یعنی ہمیں ملتی ہے، وہی ابو جہل کے گرانے کا عکرمہ ابن ابی جہل اسلام لانے سے قبل باپ کی طرح سخت ترین دشمن اسلام تھا۔ فتح مکہ کے دن خوف کی مارے یمن بھاگ گیا۔ ان کی بیوی نے جو مسلمان ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عکرمہ کے لیے امان طلب کیا، اور عکرمہ جب دربار نبوت میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط خوشی سے اس کی طرف سے ایسے دوڑے کہ چادر مبارک جس میں اطہر سے کھسک کر نیچے گر پڑی۔ تو میرے بھائیو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے یعنی آپ کو بتایا کہ آپ عفو اور درگزر کی ایک مجسم پے کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔